الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا عزیزان گرامی قدر،
آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع جو منتخب کیا گیا وہ ہے غزوہ احد، حقائق، واقعات اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں۔ غزوہ احد یہ اسلام کی دوسری ایک جنگ ہے جس میں 70 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور اس غزوہ میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود زخمی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید کیے گئے۔ تو اس جنگ میں جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان میں سر فہرست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آج بھی 70 اصحاب رسول وہاں پر مدفون ہیں، اور آج بھی ان کی قبور جو ہیں ان کی جو زیارت کرتا ہے اور وہاں سلام پیش کرتا ہے وہ سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ شہدائے احد تو یہ بہت بڑی زیارت ہے، شہدائے احد کے مزارات پہ حاضری دینا۔ تو یہ جنگ، یہ غزوہ بدر کا مشرکین نے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ بدر کے اندر 70 کفار جو تھے وہ قتل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، تو ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو پھر انہوں نے وہ بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں یہ دوسری جنگ لڑی، مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور یہ شوال کا مہینہ تھا، اس لیے یہ موضوع منتخب کیا گیا کہ یہ شوال کے اندر یہ غزوہ ہوا، 16 شوال۔ تو کفار نے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پہ حملہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ اندر رہ کے لڑیں یا باہر جا کے۔ تو زیادہ صحابہ جو خصوصاً جوان تھے ان میں جذبہ جہاد تھا، انہوں نے کہا جی ہم باہر کھلے میدان میں لڑنا چاہتے ہیں تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے پہ عمل کیا اور باہر نکل کر جنگ لڑنے کا ارادہ بنا۔ یہ جو احد کا میدان ہے وہاں پہ احد پہاڑ ہے، جس کی وجہ سے اس کو میدان احد اسی نام سے وہ پکارا جاتا ہے۔ تو وہ احد پہاڑ جو مدینہ شریف کے بالکل قریب ہے، تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے، تو وہ پہاڑ جس کے بارے میں ذکر ہے احادیث کے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ وہ ہے
کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ جنتی پہاڑوں میں سے ہے جبل احد جو ہے، احد جبل یحبنا ونحبہ۔ فرمایا احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو احد مسجد نبوی کے دروازے سے نکلیں باہر 22 نمبر گیٹ سے تو سامنے نظر آتا ہے احد پہاڑ، ہے دور ہے لیکن وہاں سے نظر آتا ہے۔ تو یہی وہ پہاڑ ہے جس پہ حضور کھڑے تھے تو یہ وجد میں آ گیا، یہ لرزنے لگ گیا۔ تو حضور نے قدم مبارک کی ایڑی مار کے فرمایا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اس کے دامن میں یہ میدان ہے جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی، جہاں پہ یہ غزوہ ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنگی لباس پہنا، تلوار اٹھائی اور خود صحابہ کے کمانڈر بن کے حضور جہاد کے لیے نکلے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک بہت بڑی سنت وہ جہاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی جہاد فرمایا۔ 27 غزوات ایسے ہیں، 27 جنگیں ایسی ہیں جن میں خود حضور بنفس نفیس شامل ہوئے، اور باقی جو جنگیں ہوئی کچھ میں صحابہ کو بھیجا، لیکن حضور فرماتے تھے کہ مجھے اگر دوسرے غریب صحابہ کا احساس نہ ہو کہ وہ جا نہیں سکتے جہاد پہ تو میں کسی جنگ سے پیچھے نہ ہوں۔ بعض جگہ اس لیے میں خود نہیں جاتا کہ اگر میں جاؤں کچھ غریب صحابہ پیچھے رہ جائیں جن کے پاس سواری نہیں، اسلحہ نہیں ہے، تو وہ سوچیں گے کہ نبی پاک تو گئے ہیں، ہم جہاد سے محروم رہ گئے، تو اس لیے فرمایا کچھ جنگوں سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ سرکار نے جہاد کو پسند فرمایا ہے، اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا۔ حضور نے جتنی جنگیں کی ہیں کوئی بھی ذاتی معاملہ نہیں تھا، اسلام کی خاطر ساری جنگیں ہوئی۔ یہ دوسری عظیم جنگ ہے، بہت بڑی جنگ ہے۔ کافروں کا جو لشکر تھا وہ 3000 تھا اور مسلمان کتنے تھے؟ 700 صحابہ کرام تھے اور 3000 کا لشکر تھا مشرکین مکہ کا۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، نہیں، صحابہ کرام میں جذبہ جہاد جو تھا وہ اس قدر تھا، انہوں نے کہا حضور دین کے لیے جان اگر دینی پڑ جائے تو اس سے اعلیٰ موت کوئی نہیں، شہادت سے اچھی موت اور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو شہادت کا جذبہ اتنا تھا کہ جو چھوٹے صحابہ تھے نا، یعنی عمر میں چھوٹے تھے، ان کو حضور نے نکال دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، عمر تمہاری کم ہے، تم جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ تو وہ صحابہ ضد کرتے تھے، نہیں یا رسول اللہ ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت صحابہ کرام کی گود میں ہوئی تھی، یا جن کی تربیت خود اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ وہ چھوٹی عمر کے صحابہ کرام وہ کیا کہتے تھے کہ حضور ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی لڑنا ہے، ہم نے بھی جہاد کرنا ہے، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکالا گیا نا جنگ سے، تو ان کی عمر تھوڑی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا تم نکل جاؤ، تم چھوٹے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، میں تیر بڑے اچھے چلا لیتا ہوں، تیر اندازی کے اندر میرا مثل کوئی نہیں، اگرچہ میری عمر تھوڑی ہے لیکن آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو جوہر دکھاؤں گا جنگ کے، تیر اندازی کا میں آپ کو جوہر دکھاؤں گا۔ مجھے اللہ نے تیر اندازی کا بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ تو جب سرکار نے یہ بات سنی اور ان کا جذبہ جہاد دیکھا
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ جب انہیں اجازت ملی نا تو حضرت سمرہ بن جندب، ان کی عمر بھی تھوڑی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ رافع کو لے کے جا رہے ہیں نا تو میں نے بھی جانا ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی پکنک کرنے نہیں جا رہے تھے، یہ کوئی سیر و سیاحت کا ٹور نہیں تھا کہ جس کے لیے صحابہ کے بچے ضد کر رہے ہیں، یہ جہاد تھا اور جس میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا تھا۔ لیکن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور اگر آپ رافع کو لے کے جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تم چھوٹے ہو، وہ تیر چلا لیتا ہے اس لیے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں میری اس سے کشتی کروا لیں، اگر یہ جیت جائے تو مجھے نہ لے جائیں، اگر کشتی میں جیت جاؤں تو پھر مجھے بھی جنگ پہ لے کے جائیں۔ اللہ اکبر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جس کو یہ لذت مل جائے پھر دونوں جہان کی خبر اس کو نہیں رہتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو کہا حضور کشتی کروا لیں، اگر رافع جیت جائے تو آپ مجھے نہ لے کے جائیں، پھر میں کمزور ہوں، اور اگر میں جیت جاؤں تو پھر آپ مجھے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا چلو کشتی کرو، دونوں کی کشتی کروائی گئی۔ تو حضرت سمرہ بن جندب جیت گئے، تو انہوں نے کہا حضور اب تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں بھی جاؤں۔ تو سرکار نے پھر انہیں بھی اجازت عطا فرمائی، فرمایا چلو تمہیں بھی جہاد پہ لے چلتے ہیں۔ یہ تھا جذبہ ان کے اندر، یہ تھی اسلام کی سچی لگن، یہ تھا اسلام کا سچا پیار جو ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ تو یہ یقیناً ماں باپ بھی ایسے وفادار تھے کہ اولاد کے اندر اللہ نے ایسی چنگاری جو تھی محبت کی روشن فرما دی۔ تو اس طرح یہ، اور جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے، 300 منافق جو تھا وہ چھوڑ کے پیچھے چلا گیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ 300 اپنے چیلے چمچے لے کر پیچھے چلا گیا۔ تو اس کے ذہن میں تھا کہ جب میں 300 بندہ لے کے جاؤں گا تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے، یہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ کسی میدان میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ 700 صحابہ کرام وہ سرکار کے ہمراہ گئے اور پھر انہوں نے وہاں پہ جام شہادت نوش کیے اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا۔ عام طور پہ یہ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ احد کے اندر مسلمان ہار گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، پہلے مسلمان جیتے ہیں، کافر بھاگ گئے تھے، یہ تو بعد میں انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تو کچھ صحابہ شہید ہو گئے، ورنہ اس جنگ میں بھی اللہ کریم نے اسلام کو فتح عطا فرمائی تھی، مسلمانوں کو فتح، واضح فتح ملی تھی، اور کافروں کا جو بھی جھنڈا اٹھاتا تھا نا مسلمان انہیں مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ 11 علمدار کافروں کے مسلمانوں نے واصل جہنم کیے تھے۔ احد کے میدان میں 11 بندے کافروں کے جو جھنڈا جو بھی اٹھاتا تھا صحابہ اس کو مار دیتے تھے۔ تو جو 11 تو جھنڈا اٹھانے والے ان کے قتل ہوئے، اس کا مطلب ہے صحابہ اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، اگرچہ تعداد تھوڑی تھی، اسلحہ کم تھا، سامان جنگ کم تھا، لیکن جذبہ جہاد ان کے اندر موجود تھا، محبت مصطفیٰ کا ہتھیار ان کے پاس موجود تھا۔ تو اس طرح جب پھر جنگ شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے قربانیاں جو پیش کی اور کافروں کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے، تو بہت سارے کافر جب مارے گئے تو دوسرے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن ایک خطا جو ہوئی نا، جو 50 صحابہ حضور نے پہاڑ کے پیچھے، درے کے پیچھے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، ہم جیتیں یا ہاریں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ پرندے ہمارے سروں سے گوشت بھی نوچ کے لے جائیں نا تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جب جنگ جیت گئے تو ان صحابہ میں اختلاف ہو گیا، جو ان کے کمانڈر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہلنا نہ، انہوں نے کہا جنگ جیت گئے ہیں اب کوئی پابندی نہیں، ہم بھی جاتے ہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے،
تو وہ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید جنگ جیتنے کے بعد یہاں سے ہم جا سکتے ہیں، وہ چلے گئے تو پیچھے سے حملہ ہوا تو پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اب یہاں ایک نکتہ بھی ہے کہ ایک بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے میں کوتاہی ہو گئی، اور صحابہ کرام سے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، دنیا کے سب سے عظیم امتی، ان سے یہ خطا ہوئی تو کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، تو ہم تو دن رات رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر ہمارے حالات خراب نہ ہوں تو کیا ہو، بے برکتی ہمارے اندر نہ آئے تو کیا ہوگا، اور برکتیں آئیں گی جب ایک حکم رسول سے پیچھے ہٹے۔ تو اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا، تو جو دن رات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں فتح کہاں سے ملے گی، ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے ساتھ۔ یہ اس واقعہ میں اللہ پاک نے یہ سبق دیا تھا، یہ درس دیا تھا کہ عزت صرف اسلحہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے سے اللہ کریم عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے یہ خطا ہوئی تو 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، اور جب اس طرح شہادتیں ہونی شروع ہو گئی، جو مسلمانوں کا جھنڈا جس کے پاس تھا نا، اس صحابی کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مصعب بن عمیر جو تھے، ان کی صورت جو تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، حضرت مصعب بن عمیر کی۔ تو کافر جو تھے انہوں نے سمجھا، ایک کافر جس نے آپ کو شہید کیا وہ سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے حضور سمجھ کر ان کو شہید کر دیا، اور جا کے اس نے اپنے لشکر میں کہا کہ میں قتل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں حضور کو شہید کر آیا۔ کافر بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے اصل بندے کو تو شہید کر دیا ہے، اب مسلمان کبھی نہیں سر اٹھا سکتے۔ تو وہ سمجھے کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ بھی سمجھے کہ شاید حضور جام شہادت نوش کر گئے۔ تو جب کچھ صحابہ نے سنا کہ جب حضور شہید ہو گئے ہیں تو اب لڑنے کا کیا فائدہ، اب تو سب کچھ ویران ہے، اب لڑنے سے کیا ملے گا، اس لیے کچھ صحابہ وہ پیچھے چلے گئے، ڈر کر نہیں، وہ اس لیے گئے تھے کہ حضور شہید ہو گئے، اب کیا کریں گے لڑ کر۔ لیکن کچھ صحابہ وہ تھے، انہوں نے کہا جب حضور شہید ہو گئے ہیں تو اب زندہ رہ کے کیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سنا نا، کچھ صحابہ بیٹھے تھے بڑے پریشانی میں، غم میں، فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا پھر بیٹھے کیا کر رہے ہو، جس دین کے لیے رسول اللہ شہید ہو گئے تم بھی اس کے لیے شہید ہو جاؤ۔ حضرت انس بن نضر پھر دوڑے اور جا کر کافروں کے لشکر میں چلے گئے، جتنا ہو سکا لڑے اور شہادت کا جام نوش کر لیا۔ انہوں نے کہا جب حضور ہی شہید ہو گئے ہیں تو اب ہمیں زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام، کچھ صحابہ کا یہ بھی جذبہ تھا، اور بگدڑ مچ گئی، کچھ صحابہ چلے گئے، خبر یہ مشہور ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ لیکن کچھ صحابہ جو اس مشکل میں بھی حضور کے ساتھ رہے، جو حضور کے ارد گرد رہے اور حضور کی حفاظت کرتے رہے۔ حفاظت تو اللہ حضور کی کرتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے اللہ نے حضور کی حفاظت فرمائی۔ تو سرکار فرماتے کون ہے جو میرے ساتھ سودا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ کون ہے جو میرے ساتھ سودا کرے گا، آج اپنی جان دے گا میرے لیے، کل میدان حشر میں جنت کا وعدہ میں کرتا۔ تو صحابہ اس طرح جو رہ گئے تھے وہ باری باری اٹھتے اور کافروں سے لڑتے اور حضور کا دفاع کرتے ہوئے بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضور کے دفاع میں لڑتے لڑتے زخمی ہو کر زمین پہ گر گئے، اور اس قدر زخمی ہو گئے کہ شہادت کا وقت آ گیا۔ تو جب انہوں نے سرکار کو دیکھا نا سامنے، کہ جس آقا کے لیے جان دی ہے وہ حضور سامنے تشریف فرما ہے، تو حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گھسٹتے ہوئے زمین پر جسم گھسیٹتے گھسیٹتے چل نہیں سکتے تھے، حضور کے پاس پہنچے اور جا کے جو کام کیا وہ بڑا عجیب ہے۔
اپنا چہرہ جو تھا نا وہ حضور کے قدموں کے اوپر رکھ دیا۔ شہادت تو مل رہی ہے لیکن ان کا دل یہ تھا کہ شہادت بھی آئے تو یار کے قدموں میں آنی چاہیے، حضور کے قدموں میں شہادت آئے۔ اپنا چہرہ حضور کے قدمین شریفین کے اوپر رکھا اور ادھر سے موت آ گئی، شہادت آ گئی، شہادت کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ اس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں حضور کے قدموں پہ نچھاور کی ہیں۔ اور جو بدبخت کہتے ہیں نا صحابہ کرام سچے مسلمان نہیں تھے، تو ان بدبختوں سے پوچھو کہ یہ جانیں کون دیتا رہا؟ یہ بدر و احد کے میدان گواہی دے رہے ہیں، یہ حنین اور خندق کے میدان، یہ سارے غزوات گواہی دے رہے ہیں کہ دین کے اندر مصطفیٰ کے صحابہ کا خون شامل ہے، کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کے درخت کو انہوں نے ہرا بھرا کر دیا۔ آج اسلام میں اگر بہار ہے، اسلام ہے، تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو سرکار کا دفاع کرتے کرتے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 زخم لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 زخم لگ گئے اور خون اتنا بہا، جب کوئی تیر آتا